اس کتاب علم و حکمت کی حقیقی روشنی کی افشانی کے لیے کوشاں ہو جائیں کہ قرآن مجید اس کوشش کو جہاد کبیر کا نام دیتا ہے۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ 6236 آیات پر مشتمل یہ کتاب قرآن کریم خالق کائنات نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس لیے اتاری کہ آپ انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائیں۔ یہ ایک پر نور کتاب ہے، اس کو ہم نے تم پر اس لیے نازل کیا ہے کہ تم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاؤ۔ ام الخبائث جہالت سے نکال کر ام النعم علم تک لانے والی یہ مبارک کتاب عقل والوں سے تقاضا کرتی ہے کہ وہ اس کتاب کی آیات پر قرآن سے روح گردانی۔ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها ام علی قلوب اقفالها، سوچئے دل کہیں مقفل تو نہیں ہو گئے، دل روگ اور بیماریوں میں مبتلا تو نہیں ہو گیا، جیسے موت کا خوف، دنیا کی محبت، کینہ، بغض، حسد، نفاق، بزدلی، کبر و غرور، قساوت، الغرض، ہر وہ قباحت تو آڑے نہیں آ رہی جو ہمیشہ جہالت کا ایک فطری نتیجہ ہوا کرتی ہے۔ بحیثیت فرد اپنے کردار کی اصلاح اور بطور کردار معاشرہ کی تطہیر کے لیے ضامن یہ کتاب عربی زبان میں نازل کی گئی، تو کیا قرآن فہمی میں یہ زبان رکاوٹ تو نہیں؟ قطعاً نہیں۔ ساری انسانیت کے لیے اس سرچشمہ ہدایت کا دنیا بھر کی متعدد بڑی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا، جیسے لیٹن، فرینچ، انگلش، اسپینش، ہیبرو، چائنیز، جیپنیز، ٹرکش، بنگالی، تامل، ہندی۔ اردو زبان کے متعدد ٹرانسلیٹرز نے بھی قرآن فہمی کی تسہیل میں اپنا مؤثر کردار ادا کیا، جیسے سید شریف حسین، مولانا فتح محمد جلندھری، مولانا محمد جوناگڑھی، امام احمد رضا خان بریلوی، مولانا اشرف علی تھانوی، امین احسن اصلاحی، سید مقبول احمد، مولانا حافظ صلاح الدین یوسف، ڈاکٹر محمد طاہر القادری، سید ابو العلا مودودی، مفتی ڈاکٹر تقی الدین عثمانی، جاوید احمد غامدی، اینڈ the list goes on۔ اللہ تعالیٰ ان تمام علماء کرام کی کاوش قبول فرمائے اور انہیں اجر عظیم عطا فرمائے، آمین۔ تدبر قرآن کے لیے اردو زبان کے کسی بھی ترجمہ سے استفادہ ہمارے علم و عمل کی آبیاری، اصلاح نفس اور تطہیر معاشرہ کا ضامن ہے۔ قرآن کریم کا اپنے بارے میں ایک دعویٰ ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ اس میں بہت کچھ اختلاف پاتے۔ یہاں ایک گزارش، آپ کو مختلف تراجم کے الفاظ میں تو فرق نظر آئے گا، اس فرق کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ہر مترجم کا اپنا اسلوب، جس زمانہ میں وہ ترجمہ لکھا گیا اس دور میں استعمال ہونے والے الفاظ اور اس ذخیرہ الفاظ سے حسب ذوق
حسب ضرورت انتخاب۔ نزول قرآن کے دور میں عربوں کے ہاں مستعمل ذخیرہ الفاظ کا علم اور اس علم کی ویریشنز ہمیں اردو تراجم کے الفاظ میں تو فرق نظر آتا ہے، مگر قرآن مجید کے عربی متن میں کہیں پہ بھی ذرا بھر کسی بھی قسم کی کنٹرڈکشن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ترجمہ جو خالصتاً ایک انسانی کاوش ہے، اس میں فرق کی صورت میں آیات کے سیاق و سباق یعنی کانٹیکس پر غور کرنے سے تمام معانی، تمام مطالب، تمام مفاہیم واضح ہو جاتے ہیں۔ ایک التجا تمام علماء کرام ہم سب کے لیے انتہائی واجب الاحترام ہے، کسی بھی مکتبہ فکر کے اہل علم سے نفرت، بغض، کینہ، دشمنی قطع نہیں، بلکہ جب بھی موقع ملے یا خود موقع کریٹ کر کے علمی نکات کی شفافیت کی غرض سے، کلیرٹی کی غرض سے، علم کی روشنی میں دلیل کے ساتھ، استدلال سے، انانیت سے ماورا ہو کر، انتہائی ادب و احترام کے ساتھ، انتہائی عزت و توقیر کے ساتھ، ایک طالب علم کی حیثیت سے، ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے، ایک لرنر کی حیثیت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مطیع، ایک متبع اور فالور کی حیثیت سے، قرآن فہمی، تدبر قرآن کا مقصد رکھنے والے شخص کی حیثیت سے، اللہ کے کلام کو سمجھنے کی خواہش رکھنے والے طالب علم کی حیثیت سے، صرف اور صرف اسی حیثیت سے گفتگو کی عادت بنائیے، صرف اور صرف اسی حیثیت سے گفتگو اپنا شعار بنائیے کہ یہ تدبر قرآن کا تقاضا بھی ہے اور ہماری دائمی فوز و فلاح کے لیے لازم بھی ہے۔ آئیے اس کتاب علم و حکمت کی حقیقی روشنی کی افشانی کے لیے کوشاں ہو جائیں کہ قرآن مجید اس کوشش کو جہاد کبیر کا نام دیتا ہے، وجاہدہم بہ جہادا کبیرا۔ رب العزت سے دعا کہ وہ ذات اقدس، وہ خالق کائنات، وہ ہم سب انسانوں کا خالق، ہمیں اپنے احکامات پر کما حقہ عمل کرتے ہوئے انسانیت کی بلا تفریق خدمت کے لیے سراپا مجاہد کبیر بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔